السلام علیکم۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں اعتصام الحق۔ سب سے پہلے آج کی خاص خبریں۔ امریکہ اپنی غلطیوں کو درست کرے، چائنا ایسوسی ایشن آف آٹو موبائل مینوفیکچررز۔ کئی ممالک کی جانب سے نئی امریکی ٹیرف پالیسی کی مخالفت، اور جنوبی کوریا کے صدر یون سک یول عہدے سے معزول، عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن اور سی پی سی سینٹرل کمیٹی کے فارن افیئرز آفس کے ڈائریکٹر وانگ ای نے 3 اپریل کو چین میں لاؤس کے سفارت خانے میں لاؤس کے سابق پارٹی اور ریاستی رہنما کھم تھائے سیفندون کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور وہاں موجود کتاب میں تعزیتی تاثرات درج کیے۔ لاؤس کے سفارت خانے نے تعزیت کے لیے تشریف لانے پر وانگ ای کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ وانگ ای نے کہا کہ کھم تھائے سیفندون پرانی نسل سے تعلق رکھنے والے لاؤ پارٹی اور ریاست کے ایک عظیم رہنما تھے، جنہوں نے چین اور لاؤس کے درمیان پارٹی اور ریاست کی سطح پر تعلقات کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ چین لاؤس کے ساتھ مستقبل میں بھی مل کر کام کرنے کو تیار ہے تاکہ دونوں پارٹیوں اور ممالک کے اعلیٰ ترین رہنماؤں کے مابین اتفاق رائے کی رہنمائی میں چین لاؤس ہم نصیب معاشرے کی مستحکم اور طویل مدتی ترقی کو فروغ دیا جائے۔ 4 اپریل کو چائنا ایسوسی ایشن آف آٹو موبائل مینوفیکچررز نے ایک بیان جاری کیا جس میں امریکی ٹیرف پالیسی پر سخت مخالفت کا اظہار کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی جانب سے اپنے مفادات کے لیے محصولات بڑھانا یک طرفہ پسندی کا ایک ایسا عمل ہے جو WTO کے قوانین کی سنگین خلاف ورزی کرتا ہے، معمول کے تجارتی نظام کو کمزور کرتا ہے اور عالمی آٹو انڈسٹری کی پیداوار اور سپلائی چین کے استحکام پر اس کا بہت منفی اثر ہوگا۔ اس سے گاڑیوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوگا، امریکہ سمیت مختلف ممالک میں صارفین پر اضافی بوجھ پڑے گا اور عالمی معیشت کی بحالی پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ چائنا ایسوسی ایشن آف آٹو موبائل مینوفیکچررز امریکی حکومت سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ بروقت اپنے غلط طرز عمل کو درست کرے اور مشاورت اور تبادلوں کے ذریعے باہمی فائدہ مند حل تلاش کرے۔ مقامی وقت کے مطابق 3 اپریل کو امریکہ کے نیو سول لبرٹیز الائنس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو چینی درآمدات پر محصولات عائد کرنے سے روکنے کی کوشش میں مقدمہ دائر کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے۔ امریکی ریاست فلوریڈا کے وفاقی عدالت میں دائر مقدمے میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ ٹرمپ کے پاس انٹرنیشنل ایمرجنسی اکنامک پاورز ایکٹ کے تحت بڑے پیمانے پر محصولات عائد کرنے اور 1 فروری کو عائد کیے جانے والے محصولات کا قانونی اختیار نہیں ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے 2 اپریل کو اعلان کردہ ریسیپروکل ٹیرف کے بارے میں بہت سے ممالک نے مخالفت کا اظہار کیا ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے فرانسیسی صنعت کے نمائندوں کے ساتھ ایک اجلاس میں کہا کہ مختلف صنعتوں کو امریکہ میں حال ہی میں اعلان کردہ یا مستقبل قریب میں کی جانے والی سرمایہ کاری کو معطل کر دینا چاہیے۔ میکرون نے متنبہ کیا کہ فی الحال کسی جوابی اقدام سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور ریسیپروکل ٹیرف کے خلاف جوابی اقدامات کا پیمانہ اس سے قبل امریکی اسٹیل اور ایلومینیم محصولات کے خلاف یورپی یونین کے گزشتہ جوابی اقدامات سے کہیں زیادہ ہوگا۔ نیوزی لینڈ کے وزیر اعظم کرسٹوفر ریکسن نے امریکہ کی جانب سے تجارتی محصولات میں اضافے کی مخالفت کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ امریکی ٹیرف پالیسی عالمی معیشت کے لیے نقصان دہ ہے۔ سنگاپور کے نائب وزیر اعظم اور وزیر تجارت و صنعت گون کھم یونگ نے کہا کہ وہ امریکہ کی نئی ٹیرف پالیسی سے مایوس ہوئے ہیں اور اس بارے میں فکر مند ہیں۔ ویتنام کے وزیر صنعت و تجارت نیگوئن ہانگ ین نے 3 اپریل کو امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ ویتنام پر محصولات عائد کرنے کے فیصلے کو معطل کرے تاکہ ایک مشترکہ حل تلاش کیا جا سکے۔ کمبوڈیا کی وزارت تجارت کے ایک ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے کمبوڈیا پر عائد محصولات غیر معقول ہیں اور کمبوڈیا آسیان یا ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جیسے موجودہ میکانزم کے ذریعے امریکہ کے ساتھ بات چیت کی امید رکھتا ہے۔ 3 اپریل کو ہی بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے متنبہ کیا کہ امریکہ کے ان اقدامات سے عالمی معیشت کو شدید خطرات لاحق ہیں۔
بیان میں امریکہ اور اس کے تجارتی شراکت داروں پر زور دیا گیا ہے کہ وہ تجارتی تناؤ اور غیر یقینی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے تعمیری طور پر کام کریں۔ مقامی وقت کے مطابق 3 اپریل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے غزہ کی صورتحال پر ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے فو چھونگ نے فوری جنگ بندی، غزہ کی پٹی پر پابندیوں کے خاتمے، انسانی کارکنوں پر حملوں کو روکنے اور جبری نقل مکانی کی مخالفت کرتے ہوئے زور دیا کہ 2 ریاستی حل مسئلہ فلسطین کا واحد راستہ ہے۔ فو چھونگ نے زور دے کر کہا کہ عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو غزہ کی پٹی میں عام شہریوں کے مزید جانی نقصان کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے۔ چین نے غزہ پٹی میں فوری جنگ بندی کی اپیل کی ہے اور اسرائیل سے غزہ کی پٹی پر پابندیاں ہٹانے اور انسانی امداد کی رسائی کی بحالی کا مطالبہ کیا ہے۔ چین کی جانب سے انسانی کارکنوں پر حملوں کی مذمت کی گئی اور ان کی مکمل تحقیقات اور ذمہ داروں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں چین کے مستقل نمائندے نے کہا کہ 2 ریاستی حل ہی واحد ممکنہ راستہ ہے اور جنگ کو دوبارہ شروع کرنا صرف اور صرف مزید قتل اور نفرت کو جنم دے گا اور یہ یرغمالیوں کو چھڑانے کا درست طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقل جنگ بندی ہی زندگیاں بچانے اور یرغمالیوں کو گھر واپس لانے کا بہترین راستہ ہے۔ اس کے علاوہ چین نے دریائے اردن کے مغربی کنارے کی صورتحال کے بگڑنے کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ اسرائیل کا مہاجر کیمپوں کو خالی کرنے اور آبادکاریوں کو بڑھانے کا عمل بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے جسے فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ 4 اپریل کی صبح اسرائیلی فوج نے ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فوج نے غزہ پٹی کے شمالی علاقے شجاعیہ میں کارروائی شروع کی ہے جس کا مقصد اپنے کنٹرول کو مضبوط کرنا اور محفوظ علاقے کو وسعت دینا ہے۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت نے 4 اپریل کی صبح صدر یون سک یول کے مواخذے کے کیس میں فیصلہ سنا دیا ہے۔ آئینی عدالت کے 8 ججوں نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا کہ یون سک یول نے آئین اور قانون کی سنگین خلاف ورزی کی ہے۔ عدالت نے مقامی وقت کے مطابق 11:22 پر یون سک یول کے عہدے سے معزولی کا اعلان کیا۔ یون سک یول 2017 میں پاک گنہائے کے مواخذے کے بعد عہدے سے معزول ہونے والے دوسرے جنوبی کوریائی صدر بن گئے ہیں۔ جنوبی کوریا کی آئینی عدالت کے ججوں نے اس دن اعلان کیا کہ یون سک یول کا ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرنے کا اعلان ایمرجنسی ایکٹ کی خلاف ورزی اور ہنگامی حالت کے تحت فوجیوں کو پارلیمنٹ میں داخل کرنا آئین کی خلاف ورزی تھا۔ عدالت نے سیاسی شخصیات کی گرفتاری کو بھی غیر قانونی قرار دیا۔ آئینی عدالت نے کہا کہ یون سک یول نے آئین میں طے کردہ فوج کے کمانڈر ان چیف کے فرائض کی خلاف ورزی کی ہے۔ یون سک یول کے ہنگامی حالت کے اعلان نے پارلیمنٹ کے اراکین کے مشاورت اور ووٹنگ کے حقوق نیز گرفتاری سے استثناء کے حقوق کی بھی خلاف ورزی کی۔ مواخذے کے فیصلے کے بعد جنوبی کوریا کی حکمران جماعت پیپلز پاور پارٹی کے ہنگامی انتظامی کمیٹی کے چیئرمین خوان یونگ سی نے کہا کہ اگرچہ یہ افسوسناک ہے لیکن ہم آئینی عدالت کے فیصلے کو دل سے قبول کرتے ہیں، جبکہ پارلیمنٹ میں یون سک یول مواخذے کیس کی اپیل کمیٹی کے رکن اور پارلیمانی قانونی انصاف کمیٹی کے چیئرمین جونگ کیونگ رائے نے کہا کہ یون سک یول کی معزولی عوامی فتح ہے۔ روسی صدر کے خصوصی نمائندے اور روسی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فنڈ کے صدر دمتریف نے 3 اپریل کو واشنگٹن میں امریکی حکومت کے نمائندوں کے ساتھ بات چیت کے بعد کہا کہ یوکرین کے مسئلے پر مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ نے روس کے موقف کو سنا ہے اور روس کے ساتھ بات چیت میں تعمیری رویے اور احترام کا مظاہرہ کیا ہے۔ دمتریف نے کہا کہ روس اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے نئے دور کی تاریخ مستقبل قریب میں طے کی جائے گی۔ ساتھ ہی انہوں نے انکشاف کیا کہ روس اور امریکہ براہ راست پروازوں کی بحالی پر بھی بات چیت کر رہے ہیں اور امریکی کمپنیاں یورپی کمپنیوں کے روس چھوڑنے کے بعد اس خلا کو پر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدر کے خصوصی نمائندے نے کہا کہ روس اور امریکہ کے درمیان مثبت اقتصادی رابطے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ دمتریف نے کہا کہ روس نے پابندیوں سے بخوبی نمٹا ہے، لہٰذا ماسکو نے ان پابندیوں کو ہٹانے کا مطالبہ نہیں کیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یورپ پر ممکنہ روسی حملے کے بارے میں دعوے مکمل طور پر غلط ہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی خاص خبریں ختم ہوئی۔